علی بھائی آپ اینٹی بابا پرسن ہیں، پر آپ کے پاس ہمیشہ ناشتہ کوئٹہ سخی دربار ہوٹل سے کروایا جاتا ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی یہ کھلا تضاد نہیں ہے، یہ اس چیز کے اعتبار سے گڈ جیسچر ہے کہ پہلی تو بات ہے وہ جو کوئٹہ دربار ہوٹل پہ جو لوگ ہیں نا وہ پکے مواحد ہیں. ہاں یہ میں آپ کو ہمارے محلے دار ہی ہیں. اچھا اس وجہ سے نہیں میں ادھر بھیجتا کہ ہمارے محلے دار ہیں، وہ ہوٹل پہلے سے چلتا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے محلے میں وہ کرائے کے مکان پہ شفٹ ہوئے ہیں. وہ خود ماشاءاللہ موحدین ہیں، ان کا عقیدہ توحید کے اوپر ہے، اور چونکہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. جیلم میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں سب سے زیادہ رش انہی کے پاس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم وہاں بھیجتے ہیں. باقی اگر یہ وہ والا معاملہ بھی ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں تب بھی یہ ہمارا پریکٹیکلی گڈ جیسچر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھا ہوتا نا کہ فلاں کے ساتھ لین دین منع ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ لین دین کو درست سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر. ہاں جی یہ آپ کے صرف جذباتی جملے ہیں، تو ویسے ہی آپس میں نہیں لین دین صحیح سمجھتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں سمجھتے. لیکن ہوشیار اتنے کبھی کسی نے دکان پہ بریلوی نے لکھا نہیں کہ یہاں وہابی نجدیوں کے ساتھ لین دین منع ہے. ہاں اور کسی اہل حدیث نے کبھی نہیں اپنی دکان پہ لکھا کہ یہاں پہ بریلوی اور شیعہ مشرکین کلمہ گو مشرکین کے ساتھ لین دین منع ہے. کاروبار میں سارے برابر ہیں. یہ ہمارے جو سموسے جس دکان سے آتے ہیں نا کٹر دیوبندی ہیں، کٹر. ہاں جی لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سموسے نہیں دینے، ہم نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ سے نہیں لینے، یا کبھی ہمیں میاں یاد آ جائے تو ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا یہ بات. کاروبار کے معاملے میں سارے کے ساتھ، کاروبار کا ایک مذہب ہے وہ پیسہ ہے، ادھر ان کا ایک کوئی معاملہ نہیں چلتا. کسی زمانے میں جماعت اسلامی والوں نے جمعیت طلباء جو ہے ان کی جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ، انہوں نے کسی زمانے میں ایک تحریک چلائی تھی کہ یہاں پر قادیانیوں سے لین دین منع ہے. کبھی دکانوں پہ کسی زمانے میں لکھا جاتا تھا، اور پھر نہیں وہ تو بہت کام لانا جی ختم ہی ہو گیا نا. اور یہ لکھا ہوتا تھا جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں نبی الاسلام کا دل دکھتا ہے. اون لکھ کے دسو کدھر ہے تسی. لوگ پوچھن کہ ہاں جب تو چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، ہاں اور اشری تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ کا دل گنبد خضرا میں جھومتا ہے؟ تو فیصلہ کرنا کہ ختم نبوت کو ماننا ہے یا اینٹی قادیانی ہونا ہے. یہ بات اینٹی قادیانی سسٹم بیسیکلی اسلام کے خلاف سازش ہے جب تک ختم نبوت میں بات نہ ہو. ختم نبوت یہ ہے کہ جس نے ڈاکہ مارا ہے نہیں بچے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے. میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے کہ ایک نوجوان کا اپنے آپ پر قابو رکھنا انتہائی مشکل ہے. ان حالات میں ایک نوجوان اپنے آپ کچھ کر کے دیکھ لیں جی، قابو نہ رکھیں کیا کر لیں گے آپ؟ ہو جاؤ بے قابو، سیدھے جاؤ گے جیل. بے قابو بھی ہو کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہو جاؤ، چکھو مزہ. اس دور کے اندر جب میڈیا کا دور ہے کوئی بچا رہ سکتا ہے؟ یہ آپ کو صرف خبریں ٹی وی میں لگ رہی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے گیس کیا کچھ ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہ اپنے آپ کو نا آپ سمجھائیں یا آنری طور پہ. میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن لوگوں کو بے قابو ہو جانے کا اندیشہ ہے نا، ان کو نا ایک دفعہ حوالات کی سیر کروائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ بے قابو ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور یہ تو دنیا میں سزا ہے، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے. تو طریقہ کار یہی ہے. میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ہے گناہ سے بچنے کا طریقہ. اس میں نے بتایا تھا کہ روزانہ پریکٹس کریں آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھنے کی، کیونکہ آپ نے آخرت کا عذاب بھی تو سہنا ہے نا. دنیا سے پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بے قابو پن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اچھے ماحول کے لیے آج کل تو اچھا ماحول کوئی مشکل نہیں ہے. یوٹیوب سے اچھا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کمیونٹی میں. اب جو لوگ ریگولر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے، چاہے وہ پہلی دفعہ یہاں درس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتی کوئی اجنبیت.
وہ سمجھتے ہیں کہ علی بھائی کے ساتھ ہی ہیں ہم، ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل صحبت کے لیے یہاں پہ آنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھے صحبت اختیار کر سکتے ہیں. باقی ظاہر ہے انسان تو انسان ہے، اسے ضرورت ہے باقی انسانوں کے ساتھ رہنے کی. تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، لیکن جو اچھی باتیں ایکسیپٹ کریں، ماحول اچھا ان کا ایکسیپٹ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس طریقے سے جماعت اسلامی والے بھی، ان کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ، وہ بھی کرتے رہتے ہیں قرآن سرکس وغیرہ، اس کو اٹینڈ کریں. صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک؟ آج کے دور میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے اسلام کے قریب تر کون ہے؟ 2 سوال آپ نے لکھ دیے ہیں، پوری ڈاکٹرین ہے یہ. صدقہ اور خیرات کے والے سے مسئلہ 95A اور B دیکھ لیں. ایک پنجابی میں صدقہ ہے، ایک عربی میں صدقہ ہے. عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے. ایک مرد کا اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ ہے، باقی تو ان کو عزم ہو گئی یہ بات. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی جگہ سے پوری کرو جو تمہارے لیے اللہ نے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ہوگا. فرمایا اس کے اوپر پھر ثواب بھی ہوگا. یہ تو جنرل ہے. باقی ایک نفلی صدقہ، بلکہ اسے کہنا چاہیے واجب صدقہ، جو آپ مان لیتے ہیں کہ جی فلاں کام ہوا تو یہ کروں گا، وہ صرف غریب کو دینا ہوتا ہے. عام صدقہ آپ جس کو مرضی کھانا کھلائیں، اسی طریقے سے کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یہ سب کے سب چیزیں، اس کو آپ خیرات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ سب کو دے سکتے ہیں. اسلام کے سب سے قریب کون سا فرقہ ہے؟ مجھے تو پہلے کو تھوڑا بہت تھا کسی فرقے کے بارے میں، تو اب تو ادھر سے بھی یقین اٹھ چکا ہے. تو میرا خیال ہے ہم یہی کہیں گے کہ اسلام کے قریب کوئی بھی فرقہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے اہل بیت کے قریب نہ کر لے. ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں.